یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی شریف فیملی طاقت میں آتی ہے، ان کو اقتدار ملتا ہے، تو پاکستان کے حالات خود بخود خراب ہو جاتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب وہ وزیر اعظم تھے، پاکستان میں ہر طرف جیسے کہ افراتفری تھی، کہیں پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، کہیں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی ان دہشت گردوں کو ملٹری آپریشنز کے ذریعے سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ تو ایک طرف دہشت گرد تھے، ان کی وجہ سے عوام مر رہی تھی، دوسری طرف ملٹری آپریشنز میں دہشت گرد مارے جا رہے تھے، اور پھر انہی ملٹری آپریشنز کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا وہ جو آئی ڈی پیز اور باقی ایشوز بنے تھے۔ خیر اوورآل پورے ملک میں اس وقت افراتفری تھی اور ہر طرف حالات مکمل طور پہ خراب تھے، لوگ روزانہ مر رہے تھے، روزانہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عمران خان جو ان کے مطابق بڑا نااہل تھا، ان کی حکومت آتی ہے، وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نوٹ کرتے ہیں کہ حالات مکمل طور پہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں، نہ کوئی ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، نہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، اور نہ کوئی اور اس طرح کا جو واقعہ ہے وہ پیش آ رہا ہے دہشت گردی کا۔ تو حالات ایک دفعہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر اب جب شہباز شریف اب اقتدار ان کو دیا گیا ہے، مل گیا ہے ان کو، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ حالات دوبارہ سے لوٹ آتے ہیں۔ وہی افغانستان ہے، وہی کے پی کے ہے، وہی بلوچستان ہے، وہی سارے لوگ ہیں، وہی ملک ہے، اور ایک دفعہ پھر وہی دوبارہ افراتفری۔ افغانستان کے ساتھ حالات دیکھ لیں، وہ ان کے ساتھ لڑائی، طالبان دوبارہ سے آ گئے ہیں، ان کے ساتھ اب ان کے خلاف پھر سے ملٹری آپریشن، پھر دوبارہ سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں اب کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ دوبارہ سے اب پھر ریپیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح ان کے خلاف پھر جب کوئی احتجاج کرتا ہے، ان کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے، تو ان سے پھر وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر آپ کی نااہلی ہے اور کوئی اس کے اوپر بات کرے تو کم از کم اس کو تو برداشت کر لے۔ تو جس طرح پہلے انہوں نے نواز شریف کے دور میں ماڈل ٹاؤن کیا تھا، جب لوگوں نے احتجاج کیا تھا ان کے خلاف، لوگوں کو اسپیشلی عورتوں کو ان کے منہ کے اوپر گولیاں ماری گئی تھی، اسی طرح جو اب ان کے خلاف جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو وہی ماڈل ٹاؤن گلو بٹ والا ماڈل پھر سے ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ مرید کے میں انہوں نے کیا کیا، تحریک لبیک کے ساتھ ان کے لوگ جو ہے مرید کے میں مارے، اور ان کے خلاف جس طرح سے آپریشن کیا گیا، ان کا صفایا کیا گیا۔ اسی طرح پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اسلام آباد میں ان کو سروں کے اوپر لوگوں کو گولیاں ماری گئی کیونکہ وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ پھر کشمیر میں جو ہوا، اب جو راولا کوٹ میں ہو رہا ہے، اب اگین وہی ماڈل ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف احتجاج کر رہا ہے تو بس آپ ان کو گولی مار دو اور اس سے جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اب بلوچستان سے لے کر کے پی کے سے لے کر اور یہ اب کشمیر تک پہنچ گئے ہیں، ہر طرف دوبارہ وہی افراتفری ہے، وہی حالات دوبارہ سے خراب ہو گئے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب جو پیٹرن نظر آ رہا ہے، جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں پاکستان کے حالات خود بخود خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یا تو یہ ان کی نااہلی ہے، یعنی کہ یہ کیپیبل نہیں ہے حکومت کرنے کے، اور ان کو اقتدار مل گیا ہے بٹ یہ اس کے قابل نہیں ہے۔ دوسری وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا کوئی ذاتی اس میں فائدہ ہوتا ہے، شاید ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جب حالات خراب ہوں پھر یہ اس کے اوپر کہتے ہیں ملک جو ہے نازک دور سے گزر رہا ہے، آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا پھر یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے کہ کیڑے مکوڑے ہیں وہ مرتے رہے، ہم جو ہے آرام سے بیٹھے رہے۔ اب یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے جب بھی یہ پاور میں آتے ہیں؟